اللہ المجاہدون فضل القائدین درجۃ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں قصے کہانیاں نہیں بتا رہا، میں جناب علی کسی عام کتاب کی حوالہ نہیں دے رہا، بلکہ اس کتاب کا حوالہ دے رہا جس کتاب کو رب العالمین کی کتاب کہا جاتا ہے، جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کا میں حوالہ دے رہا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ جناب اعلیٰ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، ساری رات تہجد پڑھتا ہوں، ساری رات تسبیحات پڑھتا ہوں، ساری رات مصلی پر رہتا ہوں، جناب اعلیٰ میں صدقات کیا کرتا ہوں، جناب اعلیٰ میں زکوٰۃ دیا کرتا ہوں، میں جناب اعلیٰ ہر عبادت کیا کرتا ہوں، لیکن گھر میں بیٹھا ہوا، لیکن اپنے محلے کے اندر ہوں، اپنے گاؤں کے اندر ہوں، اپنے شہر کے اندر ہوں، کیا مجھ سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ میں دن بھر روزے رکھتا ہوں، میں جناب اعلیٰ رات بھر مصلی کی پیٹھ پر رہتا ہوں، جناب اعلیٰ میں تسبیحات کرتا رہتا ہوں، کیا مجھ سے بھی زیادہ کسی کا اجر ہو سکتا ہے؟ تو میں کہوں گا یہ تو قرآن ہی بتا سکتا ہے، یہ تو رب بھی بتا سکتا ہے، کیا تیرے عمل سے زیادہ کسی کا عمل ہے؟ تو میں نے قرآن سے پوچھا بتاؤ ایسا آدمی جو رات بھر مصلی کی پیٹھ پر رہتا ہے، دن بھر روزے کے ساتھ رہتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، کیا اس سے بڑھ کر کسی کا عمل ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کھول سورۃ توبہ، قرآن کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین درجۃ علی القائدین، کہ وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے وہ تم سے درجے کے اعتبار سے بڑھ کر ہیں، تم ساری رات مصلی پر رہو، تم روزہ رکھو، تم زکوٰۃ دو، تسبیحات پڑھو، لیکن وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے، اللہ کے دین کو بلند کر رہے، ان سے بہتر نہیں بن سکتے، ان سے نہیں بڑھ سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، ہمیشہ اللہ نے مجاہدوں کو فضیلت دے کے رکھی ہے، علی القائدین، گھر میں رہنے والوں، جو جہاد پہ نہیں گئے، جو محلے کے اندر ہیں، جو شہر کے اندر ہیں، جو مسجد کے اندر ہیں، وہ مجاہدین کو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی ایک ایک صبح، ان کی ایک ایک شام اللہ کے راستے میں گزر رہی، اور اللہ رب العزت خود ان کی گواہی دے رہا کہ فضیلت کے اعتبار سے یہ بڑے ہوئے، فضیلت کے اعتبار سے بڑے ہوئے ہوں۔ اب جناب اعلیٰ چاہے وہ کشمیر کے مجاہدین ہوں، چاہے فلسطین کے مجاہدین ہوں، جناب اعلیٰ چاہے افغانستان کے مجاہدین ہوں یا پاکستان کے مجاہدین ہوں، یا دنیا میں کسی جگہ پر بھی مجاہدین جو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو رہے، جو اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے، اپنی جانیں قربان کر رہے، اپنا سب کچھ قربان کر رہے، اللہ رب العزت انہی کے بارے میں تو کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے ان اللہ یحب الذین، اللہ نے ان کو محبوب کر لیا ہے، اللہ نے ان کو پسند کر لیا ہے، تؤمنون باللہ، کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ورسولہ، اپنے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں لڑ رہے۔ میں کہتا ہوں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اللہ ان سے اتنا محبت کرتا ہے، لیکن جب اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کی باری آتی ہے، اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اعلان کرتا ہے، اللہ کے نبی فرما دیجئے هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب اللہ، جو تمہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دے دے، جو تمہیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے دے، ایسی تجارت نہ بتا دوں؟ اللہ کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں بتا دے، ہمیں ایسی تجارت بتا دے۔ فرمایا تو تم ایسی تجارت کہتے ہو تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ ایسی تجارت ہے، یہ ایسی تجارت ہے کہ تمہارے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے، یہ ایسی تجارت ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ جہاد ایسا مضمون ہے، عام طور پر اسے بیان نہیں کیا جاتا اور ہم اسے خوشک مضمون سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی جان قربان کرنا ہے، کس کی بات، اس میں کیا رکھا ہے، یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو پاگل ہے۔
یہ کہاں کی فضیلت ہو سکتی ہے؟ شہادت وہ موت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعاؤں کے اندر مانگا ہے، نہ صرف مانگا ہے بلکہ یہ کہا ہے ثم اقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا۔ تمہارے اور میرے پاک پیغمبر، ساری کائنات کے امام، جنت کے وارث، انہیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بھی دعاؤں میں اللہ سے کہہ رہے ربا اگر موت دینی ہے تو شہادت کی موت دینی ہے، یا اللہ تیرے رستے میں قتل کیا جاؤں، تیرے رستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ میرے عام آدمی دعا نہیں کر رہا، یہ امام الانبیاء دعا کر رہا، جس کے واسطے کائنات بنائی گئی، جنت جس کے قدموں میں لٹا دی گئی، جناب اعلیٰ جس کے لیے سارا کائنات کا نظام سجایا گیا، جنت جس کے قدموں میں ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی یہ شہادت کی موت مانگ رہا کہ عام موت نہیں مانگ رہا، شہادت کی موت مانگ رہا۔ صحابہ کو دیکھ لیجئے، سارے صحابہ جنت کے لیے شہادت کی موت مانگ رہے، بلکہ یہاں تک کہو اللہ کے نبی وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کیا ضرورت تھی جناب اعلیٰ تلوار لے کر میدان میں جانے کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی 27 جنگیں لڑنے کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی غزوہ بدر میں جانے کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی غزوہ احد کے اندر جانے کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی غزوہ خندق میں جانے کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی غزوہ حنین میں جانے کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی غزوہ تبوک میں جانے کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی غزوہ موتا کے اندر جانے کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے نبی نے خود 27 جنگوں میں شرکت کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔